بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين 5 लाख حدیثوں لکھنا اور آموں جگہوں کا سفر کرنا دن رات ایک کر کے نہیں پیدل نہیں اللہ اکبر کیا دنیا نے ان کو کچھ تنخواہ دیا تھا؟ اتنا لمبا جو سفر کیے کیا اس کا کہیں کرایہ بھی دیا تھا؟ نہ ان کو کسی نے تنخواہ دیا، نہ ان کو کسی نے کرایہ دیا، نہ ان کو کسی نے زیادہ رکھ دیا، نہ ان کو کسی نے قلم اور سیاہی کا اور کاغذ کا پیسہ دیا. چلتے چلتے پیر کھنچ جائیں سوائے اخلاص اور اللہ کے رسول کی حدیث کو اکٹھا کر کے محفوظ کر لینے کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد تھا ہی نہیں. لیکن کچھ حوادث ایسے آئے، کچھ فتنے پنپنا چاہے، لیکن ہر فتنے کو عمر ابن الخطاب کیا کر دیتے تھے؟ دبا دیتے تھے. یہ بھی بڑی اہم چیز ہے، اس کو بھی سنتے چلیں. یہ سارے فتنے سنت رسول کے بارے میں کوئی فتنہ نہیں تھا. کب تک؟ جب تک مسلمانوں میں دشمنوں نے فتنہ پھیلانے میں کامیاب نہ ہو پائے تھے. سن رہے ہیں نا؟ یہ فتنہ کیسے ہوا؟ یہ سارے فتنے کیسے پیدا ہوئے؟ یعنی صحابہ کو دیکھ لیے، صحابہ تو کسی بھی حالت میں سنت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. کسی صحابی نے نہیں کہا سنت کی ضرورت نہیں، ہر صحابی نے کہا سنت کی ضرورت ہے. اپنی جان سے زیادہ سنت سے محبت کیا. سمجھ گئے نا؟ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، شاید کہ آئندہ ہم بتائیں کہ گردن. کل میں نے بتایا، اللہ اکبر، کل میں نے ایک عالم کا تذکرہ کیا تھا، مولانا ابو الحسن سندھی الکبیر سندھی رحمت اللہ علیہ. کل بتایا تھا نا؟ اللہ اکبر. نماز کی یہ 2 سنتیں تھی بس. لوگوں نے کہا کہ یہ نبی کی سنت ہے، چلو سنت چھوڑ دو، اتنی سخت سزا تم کو جیل میں دے رہا ہے. انہوں نے کہا ذرا بتاؤ، جیل کی سزا سے بچنے کے لیے نبی کی سنت کو ہم چھوڑ دیں؟ یہ بالکل ناممکنات. جان چلی جائے لیکن نبی کی سنت ہم نہیں چھوڑیں گے. یہ کون کہا؟ آپ کا یہاں کا بر صغیر ہند پاک کا رہنے والا عالم، سندھ کا رہنے والا عالم علامہ ابو الحسن سندھی الکبیر رحمت اللہ علیہ. یہ سنت کے متعلق جذبہ ہوتا تھا، اہمیت تھی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک تھے کوئی فتنہ انہوں نے، کیونکہ عمر فاروق یہ فتنے کہاں سے آئے تھے، تھوڑی سی سمجھ آئے. یہ فتنے کیسے، کب سے شروع ہوئے، کیسے پنپنے لگے؟ جب اسلام عرب سے آگے بڑھا، عجم داخل ہونے لگے، اور ان کی صحیح تعلیم انہوں نے حاصل نہ کیا. وہی سب لوگ ہیں جو طرح طرح کی فتنے پیدا ہوئے. کوئی مسلمان سے فتنہ نہیں ہوا. فتنہ کس سے ہوا ہے؟ وہ ہمیشہ غیر مسلم سے جو اسلام کا لبادہ
اوڑھے، جیسے کہ تفسیر آگے آئے گی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ فتنے اٹھنا چاہے تھے، لیکن سارے فتنوں کو دمایا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک حدیث صحیح مسلم کو سنا دیں، پھر جو ہم بتانا چاہتے ہیں وہ اس کی وضاحت اچھی طرح سے ہوگی۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے کتاب الفتن میں نقل کیا ہے، حضرت حذیفہ ابن الیمان ان کو رازدار رسول کہا جاتا ہے، رازدار رسول۔ ان کو بہت ساری چیزیں معلوم تھی اللہ کے رسول سے پوچھ کر کے، خاص طور سے فتنوں کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ مستقبل کے فتنوں کے بارے میں۔ یہ نبی علیہ السلام سب لوگ روزے، نماز، حج، زکوٰۃ کا پوچھتے، اللہ وہ بھی ذرا سن لو، بلکہ یہ بھی ایک حدیث کے شوق اور جذبے کی ایک مثال یہ بھی بن سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام سے سب لوگ، خود کہتے ہیں حذیفہ ابن الیمان کہ سارے لوگ وضو، روزے، نماز، حج، زکوٰۃ کا مسائل پوچھتے تھے۔ میں سوچتا تھا تو اللہ رسول فرما دے رہے ہیں، ہم نے سن لیا، میں فتنوں کے بارے میں پوچھتا تھا کہ مستقبل میں اللہ کیا، کس کے بارے میں؟ اس لیے کتاب الفتن میں ان کی حدیثیں فتنوں کے متعلق بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ کن کی؟ حذیفہ ابن الیمان۔ ایک دن نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، ابو بکر بھی تقریباً چلے گئے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر فاروق نے کہا، تم میں کون ایسا ہے جو فتنوں کے بارے میں کچھ حدیث سنائے؟ اللہ کے رسول سے سنا۔ سب لوگ خاموش۔ حذیفہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں سناؤں گا۔ کہا سناؤ۔ کہنے کہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہی بھی سنا، یہ جو فتنہ ہے، انسان نماز پڑھ لیتا ہے، روزے رکھ لیتا ہے، تہجد کی نماز پڑھ لیتا ہے، تلاوت قرآن کر لیتا ہے، تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کر لیتا ہے، اس سے بہت ساری فتنے کی باتیں جو ہے اللہ تعالیٰ، یہ فتنے سے مراد گناہ، مال کا فتنہ، اولاد کا فتنہ، سمجھ گئے نا؟ مال کا فتنہ، اولاد کا فتنہ، دوستوں کا فتنہ۔ عمر فاروق نے ان کے، حضرت حذیفہ ابن الیمان نے عمر فاروق کے سوال کا مطلب یہ سمجھا، یہ فتنے، علموا ان اموالکم واولادکم فتنہ لکل امۃ فتنہ وفتنۃ امتی المال۔ فتنے، مال کی، اولاد کی، بیوی کو فتنہ کہا گیا، اولاد کو کہا گیا، بہت ساری چیزیں فتنے ہیں، زونے چاندی کو فتنہ کہا گیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا فتنے کے بارے میں کیا تم لوگوں نے سنا ہے؟ کون حدیث سنائے گا؟ تو حذیفہ ابن الیمان نے کہا میں سناتا ہوں۔ کہا کیا ہے؟ کہا کہ یہ فتنے جو ہیں ماشاءاللہ یہ گناہ، ان فتنوں میں مبتلا ہو کر کے انسان بہت سارے غلط کام کر ڈالتا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، کچھ مال میں، اولاد میں، بیوی میں، بچوں میں، یہ فتنہ تو ہے ہی ہے، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ، اللہ رسول نے ارشاد فرمایا جب اس طرح سے کوئی فتنہ گناہ ہو جاتا ہے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت قرآن، امر بالمعروف نہی عن المنکر نیکیاں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ فتنہ یعنی وہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ عمر فاروق نے کہا اللہ کے بندے یہ فتنہ نہیں پوچھ رہا ہوں، وہ فتنہ التی تموج کموج البحر، وہ فتنہ نہیں پوچھ رہا ہوں میں، وہ فتنہ تم سے پوچھ رہا ہوں جو سمندر میں موجوں کی طرح آئے گا، جو بڑی بڑی موجیں آتی سب کو لپیٹ لیتی، وہ فتنہ۔ اچھا وہ فتنہ؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا مالک یا عمر، ان فتنوں سے تمہیں کیا فرق پڑے گا؟ عمر کا مقام مرتبہ ذرا سنو۔ مالک یا عمر، عمر ارے سمندر کے موجوں کی طرح نہیں، طوفان کی طرح فتنہ آئے تو عمر تجھ کو کیا فرق پڑے گا؟ عجیب آدمی کو نہیں فرق پڑے گا؟ وہ فتنے آئیں گے تب ہمارا تمہارا کیا اثر ہوگا جو سمندر کے موجوں کی طرح، سیلاب کی طرح آئے گا، سب کو اپنے اندر لپیٹ لے گا۔ اللہ اکبر۔ تو عمر تم کو کیا پرواہ ہے، کیا فکر ہے؟ کہا کیوں نہیں؟
کہا کہ سنو، وہ فتنے اس وقت آئیں گے جب دروازہ توڑ دیا جائے گا. ہاں؟ جب دروازہ توڑ دیا جائے گا. عمر نے کہا دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ اللہ اکبر. عمر فاروق کا علم ہے، ان کی فراست ذرا دیکھو. اسی لیے تو قرآن پاک کے کتنے احکام عمر فاروق کی رائے کے مطابق نازل ہوئے. عمر فاروق، ہم نے سنا اسی لیے کسی انگریز نے 100 بڑے ٹاپ کے آدمیوں کا تذکرہ کیا ہے. کیا نام تھا اس کا؟ مائیکل ہارٹ. ان 100 میں سب سے پہلا نمبر اللہ کے رسول کا، اور تیسرا چوتھا نمبر عمر ابن الخطاب کا ہے. دیکھا آپ نے اس میں جو نام دیا عمر ابن الخطاب کا، اور یہی فراست تھی. اس حدیث کو ذرا سنو، پھر عمر فاروق کا مقام مرتبہ سمجھو. جب تک عمر فاروق رہے کوئی فتنہ پنپنے نہیں دیا اس ذات نے، سب پر دبا رکھا. فراست تھی. ذرا سوچو، عمر فاروق نے جیسے سنا وہ دروازہ توڑ دیا. ہاں، حذیفہ دروازہ کھول دیا جائے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ کہا عمر دروازہ، انہوں نے کہا عمر دروازہ کھولے گا نہیں بلکہ دروازہ توڑ دیا جائے گا. کچھ فرق ہے؟ ہاں؟ کیا فرق ہے؟ کھول دیا فتنہ آ رہا ہے تو بند بھی تو ہو جائے گا، اور جو توڑ دیا وہ تو آرڈر بھی دو گے بنوانے کے لیے تو کئی دن لگ جائے گی. عمر فاروق کا کہا کیا؟ حذیفہ ایفتح ام یکسر، کھولا جائے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ کہا یا عمر وہ توڑ دیا جائے گا، کھولے گا نہیں. پھر عمر فاروق نے کہا تب تو پھر فتنہ بند نہیں ہوگا. عمر وہ دروازہ کون ہے؟ حذیفہ ابن الیمان. یہ فتنے کی بات ہے نا، مستقبل کی بات ہے نا کہ ماضی کی. پھر وصول کیا ہے؟ کوئی صحابی اگر مستقبل کے کوئی خبر دے رہا ہے تو گرچہ قال رسول اللہ نہ کہے لیکن وہ کیا ہوئی؟ حدیث مرفوع ہوگی. کیوں؟ مستقبل کی خبر اللہ تعالی نبی ہی کو بتاتا تھا، کسی اور کو نہیں. اور حذیفہ ابن الیمان پوری خبر کی کب کی دے رہی ہے؟ مستقبل کی. عمر فاروق نے کہا تب تو بھائی اگر توڑ دیا جائے گا تو حذیفہ تب تو پھر قیامت تک بند ہونا مشکل ہے. اب وہ دروازہ کون ہے؟ کون ہے؟ عمر وہ دروازہ تم ہو. اللہ اکبر. وہ دروازہ کون ہے؟ تم ہو. یعنی کیا مطلب؟ جس طرح سے گیٹ بند ہو، باہر سے کوئی چیز نہیں آ سکتی، ایسے امت میں عمر فاروق کھڑے تھے. جب تک زندہ ہے کوئی فتنہ امت میں نہیں اوپر رکھ سکتا تھا. سارے فتنہ عمر فاروق کچل دیتے تھے، پنپنے نہیں دیتے تھے. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہی فتنوں کا دروازہ کھلا. اور پھر محدثین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جب فتنے زیادہ پھیلے تو پھر حدیث پر انہوں نے بھی محنت کرنا شروع کر دیا. یاد کرانا، یاد کرنا، لکھنا، نوٹ کرنا، اس کو نشر کرنا، رات رات بھر بیٹھ کر کے یاد کرنا. بعض صحابہ کرام تو ایسے تھے اللہ کی قسم کہ عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھتے تو فجر تک حدیثیں بیٹھ کے حفظ کرتے رہتے. وہ تو بہت دور کی بات ہے. امام عبد الرحمن بن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب الجرح والتعدیل کے اندر نقل کرتے ہیں. حیرت ہوتی ہے یہ فتنے جو آئے ان کے مقابلے کے لیے محدثین نے اتنی قربانیاں دی ہیں. تفصیل بعد میں آئے گی. صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ ساری رات
امام عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ عشاء کی نماز پڑھ کر کے نکلے، عشاء کی نماز پڑھ کر کے مسجد سے نکلے، مسجد کے دروازے پر جہاں جوتا پہنا جاتا ہے، ہاتھ ٹیکا دیے دیوار پر اور جوتا پہن رہے تھے، اتنے میں ایک شخص پہنچ گیا حدیث پوچھنے کے لیے عشاء کے بعد۔ حضرت حدیث مؤذن جو تھا مسجد کا ذمہ دار بند کرنے کا انتظار کرتا رہا، چھوڑ کے چلا گیا۔ مؤذن کہتا ہے اللہ کی قسم فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے اذان دینے کے لیے، تو عبداللہ بن مبارک کو جس حالت پر حدیث سناتے ہوئے دیکھا تھا اسی حالت میں پایا۔ اتنی محنت کیوں کیے؟ عمر فاروق کے بعد فتنہ جو آیا اس کا مقابلہ کوئی آسان نہیں تھا۔ التی تموج کموج البحر، وہ فتنہ جو سمندر کے موجوں سیلاب سونامی اور قطرینہ کی طرح عام ہو جائے گا دنیا کے اندر، اس فتنے کی بات عمر کہ میں کہہ رہا ہوں۔ حذیفہ نے کہا وہ فتنہ اس وقت ہو شروع ہوگا، عمر تم کو کوئی فتنے سے پرواہ نہیں ہے، کیوں سارے فتنے کب آئیں گے تمہارے بعد۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے فتنے بند کیے۔ اس کی چند مثالیں آپ کو دیتے ہیں۔ پہلی مثال صرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بھی یاد رکھو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث کی خدمت میں فتنوں سے بچانے کے لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی بڑی عقل مندی اور فراست سے کام لیا اور کتنی کڑی نگاہ فتنوں پر رکھتے تھے۔ پہلی مثال یاد رکھو، حضرت امام بخاری اور مسلم رحمہم اللہ نقل کرتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق کا دور خلافت ہے، ابو بکر صدیق کا انتقال ہو چکا ہے، عمر حکومت کر رہے ہیں، امارت اور خلافت سنبھالے ہوئے ہیں۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ ضرورت پڑی، وہ عمر فاروق کے پاس آئے اور دروازے پہ کھڑے ہو کر کے السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، وقفے السلام علیکم، السلام، بھائی جلدی کر، چونکہ ہم لوگ تراویح میں قرآن پڑھنے کی تیز عادی ہے نا، خوب اطمینان کے ساتھ السلام علیکم، خاموش رہو تھوڑی دیر، تھوڑی دیر خاموش رہو، پھر السلام علیکم۔ یہ اجازت تھی، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کسی کے دروازے پہ جاتے ہو تو سلام کر کے اجازت مانگو، السلام علیکم۔ اور ہم ٹیلی فون پہ کہتے ہیں ہاں میں فلاں ہوں، یا ہمیں مسئلہ پوچھنا ہے، ارے بھائی کم سے کم سلام تو کر لو، نام نہیں بتایا تو چلے گا، لیکن سلام کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ بہرحال 3 مرتبہ سلام کیا۔ اس سلام کا نام کیا؟ سلام اذن۔ کیا؟ سلام اذن، یہ اجازت لینے کا سلام ہے۔ 3 مرتبہ سلام کیا، کوئی جواب نہ آیا، واپس جا رہے تھے، ابھی کچھ دور گئے تھے، اتنے میں عمر فاروق نکلے۔ کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ واپس لوٹو۔ بھائی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیوں واپس جا رہے تھے؟ ہم نے 3 مرتبہ اجازت مانگی اور واپس جا رہا تھا۔ کہا کیوں؟ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ اللہ رسول فرمایا اذا استأذن احدكم فليستأذن ثلاثا فإن لم يؤذن فليرجع كما قال علیہ السلام۔ جب تم کسی کے ہاں جاؤ تو 3 مرتبہ سلام کر کے اللہ، دیکھا آپ نے کیا بھائی؟ السلام ہو، سب گڈ مارننگ ایوننگ گڈ ایوننگ سب غائب ہو جائے گا۔ سلام کیا؟ اجازت، یہ فرائض میں سے ہے۔ السلام علیکم، اللہ رسول فرمایا 3 مرتبہ سلام کرو، یہ سلام اجازت ہے، اگر اجازت مل جائے تو اندر جاؤ ورنہ واپس آ جاؤ۔
عمر فاروق نے کہا حدیث سنا ہے تم نے؟ عمر فاروق کی فراست ذرا دیکھو. ہاں حدیث سنا ہے. کہا فاقم علیہ البینہ وإلا اوجعتک. اٹھایا درہ اٹھایا, کہا اقم علیہ البینہ, تم یہ ثابت کرو کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے, ورنہ درہ ہاتھ میں ایسی پٹائی کروں گے کہ آئندہ تم کبھی ایسی بات نہیں کرو. اللہ اکبر. اب ابو موسیٰ اشعری بھائی عمر فاروق ادھر درہ اٹھا ہوا اور کہتے اقم علیہ البینہ وإلا فأوجعتک, ابھی ثابت کرو, اس پر دلیل پیش کرو کہ واقعی اللہ کے رسول کی حدیث ہے, ورنہ سزا دوں گا تجھے. اب وہ موسیٰ اشعری گھبرائے, پریشان, کیا کرے اب کہاں سے دلیل لائے؟ یہ تو کہے میں نے سنا ہے. تم نے سنا ہے لیکن ثابت کرو کہ واقعی تم نے سنا ہے. ابو موسیٰ حدیث کے راوی ابو سعید الخدری. کون؟ ابو سعید الخدری. ابو سعید الخدری کہتے ہیں ہم لوگ ایک جگہ بیٹھے تھے, ایسے ذکر مذاکرہ حدیث وغیرہ کر رہے تھے, اتنے میں بھگے ہوئے آئے ابو موسیٰ اشعری, پریشان, کانپ رہے ہیں ہماری پریشانی خوف کے. کہا کیا ہوا؟ کہا السلام علیکم. کہا وعلیکم. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا. عمر فاروق نے گیا, سلام کیا, 3 مرتبہ اجازت مانگی, نہیں دے رہے تو واپس آ رہا تھا. باہر نکل کے ہم کو پکڑا اور کہا کہ کیوں کر رہے تھے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول نے ایسے حدیث بیان کی ہے. کہا پہلے ثابت کرو ورنہ سزا دوں گا. کوئی تم میں سے ہے جس نے حدیث سنی ہو چل کر گواہی دے ہماری؟ سب سے کم عمر میں تھا. میں نے کہا چلو میں چلتا ہوں. آئے اور عمر فاروق کو سامنے گواہی دی. ہاں جس مجلس میں اللہ کے رسول نے بیان کیا تھا میں وہاں موجود تھا, اللہ کے رسول نے بیان فرمایا. عمر فاروق نے ابو موسیٰ اشعری کو کیا کہا؟ واللہ لم اکن واللہ انی لم اکن اتہمک ولکنی اردت اللہ یتقول علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہا جاتا ہے عمر فاروق جرح و تعدیل اور حدیث کی تحقیق کی بنیاد رکھنے والا سب سے پہلا امتی کون؟ عمر فاروق ہے. کہا کہ سنو اے ابو موسیٰ, میں تم کو جھوٹا نہیں سمجھتا ہوں کہ تو سچ کہہ رہا ہے اور تو سچا ہے, امانت دار ہے, لیکن میں نے اس لیے ایسا کیا تاکہ کہیں کسی انسان کو نبی کا نام لے کر کے جھوٹی حدیث گڑھنے کا موقع نہ ہو. عمر فاروق نے دیکھو کیسے فتنے کا دروازہ بند کیا. آئی بات سمجھ میں؟ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ تذکرۃ الحفاظ میں کہتے ہیں اساس اور بنیاد ہے حدیث کی تحقیق کرنے کا. سکا راویوں کی قبول کی جائے گی, غیر سکا کی قبول نہیں کی جائے گی. عمر فاروق نے دوسرا فتنہ ابھر رہا تھا, وہ فتنہ بھی بڑا اہم ہے. یہ فتنہ جو بیان کر رہا ہوں امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند کے اندر, اور جو کتابیں جن محدثین نے اپنی سنن, اپنی مصنفات اور اپنی مؤلفات میں تحفظ سنت, تدوین سنت, سمجھ گئے نا, تصنیف سنت پر کو موضوع بنایا ہے, جو شامل کیا ہے, ان میں امام دارمی رحمت اللہ نے باقاعدہ اپنے مسنن کے مقدمے میں ایک باب قائم کیا, بہت سارے مسائل وہاں بیان کر دیے ہیں. سبیغ بن اسل, نام کیا ہے؟ سبیغ, سواد با اور غین, یا بھی سبیغ بن اصل یعنی شہد, عین سین. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ بڑا فتنہ اٹھا. یہ فتنہ کون؟ جس نے حدیث کے اندر شکوک و شبہات, نہیں یہ کیسے, اللہ نے عقل بھی تو دی ہے سوچنے کے لیے, کیا کریں جو کچھ ہم سن لے اس کو قبول کر لیں جب تک عقل قبول نہ کرے, سمجھ گئے نا. اور بڑے فتنے. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے,
مصر میں پکڑا، بڑا فتنہ پھیلایا، فتنہ فساد. تو عمرو بن عاص نے اس کو سمجھایا، نہیں سمجھا، جیل میں ڈالا. تو جیل میں ڈالنے کے بعد بھی وہاں قیدیوں کا عقیدہ برباد کر رہا ہے. ارے صاحب کوئی ٹھیک ہے، ہم کہاں سب انکار کریں، لیکن عقل تو بھی دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اندھا گونگا بہرا تو نہیں نے بنایا ہے. یہ بات عقل میں آنے والی ہے. وہاں بھی ماحول خراب کر رہا تھا ظالم، بڑا فتنہ. عمرو بن عاص تنگ آ گئے تو عمر فاروق کو خبر دی، حضرت یہ تو ایسا بدماش نکلا ہوا ہے کہ تنگ کر کے رکھا ہوا ہے. عمر فاروق نے کہا میرے پاس بھیجو اس کو. دیکھا فتنہ، میرے پاس بھیجو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مصر سے گرفتار کر کے کہاں منگایا؟ مدینہ طیبہ لایا گیا، ڈال دیا اندر جیل میں. سوچا کہ شاید سدھر جائے، لیکن ایک عرصے کے بعد جیل سے نکالا. امیر المومنین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسلمان ہو، لیکن آخر اللہ نے عقل بھی تو دی ہے نا، کہ عقل سے سوچی جائے یہ بات ہے درست کی نہیں. عمر فاروق نے سمجھایا، پھر لوٹا دیا جیل میں. پتا چلا جیل میں یہاں بھی بدماشی کر رہا ہے. پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کھجور کی تازہ چھڑیاں کاٹوائی، کہا بالکل ہری تاکہ چپک جائے بدن پر، سمجھ گئے، سوکھی نہیں، ہری منگایا اور کہا جیل سے نکالو اس کو. عمر فاروق نے کہا کیا اشکال ہے؟ کوئی اشکال نہیں، اللہ کا فرمان ہے فجعلناہ سمیعا بصیرا. انسان کو ہم نے عقل دی ہے سوجھ بوجھ سمجھنے کے لیے. ابھی کیا ہے کہ جو بات سن لی جائے حدیث قبول کر لیں، بھائی عقل میں آنی چاہیے نا. عمر فاروق نے کہا اچھا. اٹھایا اپنے ہاتھ، جلاد کو نہیں دیا، بیٹھایا مدینے میں، ایک مارا. عمر فاروق کیا کریں، عقل نکال دے. عمر فاروق نے دوسرا مارا، تیسرا جب زور سے مارا تو سمجھ گیا کہ اب خیر نہیں. کہتا دعنی یا امیر المومنین ذہبت کل شیء وجدت فی راسی. امیر المومنین بس کریں، ذہن میں جتنی فطور تھا سب غائب ہو گیا. دیکھا آپ نے عمر فاروق نے سبیغ بن اصل کا فتنہ دبایا، ادھر حدیث کے تحقیق کرنے کا دروازہ کھولا تاکہ کوئی بھی اگر فتنہ حدیث گڑھنا چاہے، ارے ابو موسیٰ سچے تھے جب نہیں چھوڑا ان کو تو اللہ عمر ہم کو کیسے چھوڑے گا. سب پریشان، اللہ کے رسول کے نام پر جھوٹ نہیں بولو. اس کو بھی ختم کیا، کس کو؟ سبیغ بن اسیل کو. اور تیسرا فتنہ، اللہ اکبر، تیسرا فتنہ، دو ہو گئے نا. تیسرا دانیال کی قبر کا. کہاں کس کی قبر کا؟ یہ بھی بڑا اہم چیز ہے. سارے فتنے ان دونوں کا تعلق حدیث سے تھا. کس سے تھا؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اور سبیغ بن اصل کا واقعہ حدیث اور رجال کے متعلق تھا. اور یہ تیسرا، اللہ، تیسری مثال ذرا سوچو عمر فاروق نے کیسے فتنے کو دبایا. آج ماشاء اللہ ہمارے ہندو پاک میں کیا کیا نہیں ہے. کچھ کمی ہے کچھ کمی؟ شاہ لگا دیا گیا، بس اڈا بن گیا. ہندوستان کے ایک شہر میں ایسے پروگرام ہوا، مونا آزادی ایڈیٹوریم میں پروگرام تھے. باہر نکلے تو لے کے جا رہے ہیں گاڑی سے، تو ایک بڑی سے درگاہ بنی ہوئی قبر، ایک اس کی ہے غائب شاہ کی، بابا غائب شاہ. کیا بابا غائب شاہ؟ ہند پاک کی مشہور درگاہوں میں گیسو دراز کی ہے، سمجھ گئے نا. گئے تو ان کی قبر ہے، پھر ایک قبر ہے بیچ چھوٹا سا چبوترا ہے، پھر آگے ایک چبوترا تھوڑا سا بڑا. یہ تو گیسو دراز کی ہیں، یہ بلی شاہ طوطے شاہ اور یہ بلی شاہ. تین مزار ایک ساتھ، گیسو دراز اور کون؟ بلی شاہ اور
طوطے شاہ. میں نے کہا وہ کیا چیز؟ کہنے کہ یہ تو ہیں، یہ طوطا جو تھا گیسو دراز کا تھا، یہ 10 پارے کا حافظ تھا. کیا تھا؟ 10 پارے کا حافظ تھا. چلو بھائی ٹھیک ہے. یہ بلی تو ایک دن بلی کی نیت خراب ہو گئی، اس کو غصہ آیا، طوطے شاہ کو پکڑ کے دبایا، وہ مر گئے. تو طوطے شاہ یہاں مرے تھے، ان کی یہاں درگاہ بن گئی. پھر بلی بھگی جا رہی تھی، چونکہ طوطے شاہ کو اس نے قتل کیا تھا، 10 قدم کے بعد وہ بھی مر گئی. دیکھو تو کہنے کی ان کی کرامت تو سب کچھ لینا دینا، اور طوطے شاہ کی کرامت یہ ہے کہ ان کے ارد گرد کی مٹی جو ہے وہ میٹھی ہے. اگر کسی کا بچہ بات نہ کر رہا ہو گونگا تو آتا ہے، ماں باپ اس کو ایسے لٹائیں گے اور زبان سے چاٹے گا تو اس کا گونگا بندور بات کرنے لگے گا. یہ ان کی کرامت ہے. چلو اب ذرا سوچو، بلی قاتل ہے جب بھی شاہ بن گئی، ظالم ہے نا بھائی، وہ تو ظالم ہے نا. چلو طوطا تو حافظ جی تھا تو کوئی بات نہیں، لیکن بلی کی کون سی کرامت تھی؟ اس پر تو قتل کا کیس ہے، اس کی درگاہ کیوں بن گئی؟ یہ اتنے فتنے، عمر فاروق یہ فتنہ کیسے روکا؟ سمجھ گئے نا. دانیال ابو العالیہ نام کیا ہے راوی کا؟ ابو العالیہ. ابو العالیہ کون ہے؟ ابو العالیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، ابو العالیہ الریاحی، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے صحابہ کرام کے بعد، صحابہ کرام کے بعد قرآن کا سب سے بڑا عالم جو امت میں تھا کون ہے؟ ابو العالیہ. ابو العالیہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگوں نے تستر نامی شہر فارس کا فتح کیا، جنگ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تستر نامی شہر کو ہم نے کیا کیا؟ فتح کیا. جہاد ہوا، جنگ ہوئی، مجوسیوں کی اور مسلمانوں کی. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا کیا. اس میں صحابہ کرام کی بڑی تعداد تھی اور تابعین بھی تھی، کیونکہ ابو العالیہ صحابی نہیں بلکہ کیا ہیں؟ یہ تابعین ہیں. کہتے ہیں کہ جب ہرمزان یہ اس علاقے کا گورنر اور حاکم تھا، تستر کا صوبے کو ہوتا ہے نا گورنر، اس کا گورنر کے جب بیت المال میں داخل ہوئے تو کہتے ہیں فوجدنا سریرن، ہم لوگوں نے دیکھا ایک لمبی سے چارپائی ہے. چارپائی سریر کہتے ہیں چارپائی کو، چارپائی ہے، اور اس چارپائی پر ہم لوگوں نے دیکھا رجل میتن، ایک لاش اس پر لٹائی گئی ہے. ایک لاش مرا ہوا انسان ہے، اس کو اسی پر لٹایا ہوا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہی جیسے یہ ٹیشو کا ڈبہ، ایسے ہی ایک کتاب لکھی ہوئی تھی، کتاب لکھی ہوئی رکھی ہوئی. ہم لوگوں نے اس لاش کو اور اس کتاب کو اٹھایا اور مدینہ طیبہ لے کر کے آئے. چونکہ ویسی تاریخی چیزوں کو سب کیا کہتے ہیں میوزیم میں رکھا جائے گا نا، متحف میں، لے کر کے آئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو لاش دیکھ لی، لیکن وہ کتاب عربی میں نہیں تھی، پڑھے کون؟ تو کعب احبار کو بلایا گیا، کہا ذرا دیکھو اس کو پورا تم کو پڑھنے میں آتا؟ کہا میں پڑھ لیتا ہوں. کہا اس کو اردو میں عربی میں اس کا ترجمہ کرو. ترجمہ کیا. کہتے ہیں کہ میں نے اس کو ترجمہ پڑھا اور پھر ترجمہ کیا. ابو العالیہ کہتے ہیں اس میں کیا لکھا؟ عمر فاروق نے کہا کیا لکھا ہے؟ تو اس میں لکھا ہوا تھا، کعب احبار کہتے ہیں اس میں لکھا ہوا تھا سیرتکم،
اے نبی کے صحابیوں اور امتیوں اس کے اندر تمہاری تعریف، تمہارے فضائل لکھے ہوئے تھے کہ آخر میں کہ نبی پیدا ہوں گے، ان کے صحابی ہوں گے، ان کا یہ کردار ہوگا، ان کے امتیوں کی یہ فضیلت ہوگی. ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں وَأُمُورَكُمْ، اور تمہارے بہت سارے معاملات، تمہاری تلاوت قرآن، اور یہاں تک کہ بعد میں آنے والے فتنوں کا تذکرہ تھا. سب کچھ عمر فاروق نے سنا. لیکن اب ذرا دیکھو، اب آج تو اگر مل گیا ہوتا تو چارپائی ہی سب کی مشکل کشا بن جاتی نا. چارپائی بن جاتی، چارپائی کے رہے کہ اس کی پائی ہی سے نکال دے جاتے، ایک ایک چیز توڑ ڈالتے، اور جہاں جہاں جاتے وہ اللہ اکبر. عمر فاروق، پہلی حدیث یاد رکھیں، حذیفہ بن الیمان نے کیا کہا تھا؟ عمر تم کو کیا پڑی ہے؟ وہ تو ایک دروازہ توڑ دیا جائے گا. ہاں توڑ دیا جائے گا، نہیں توڑ دیا جائے گا. تو وہ دروازہ کون تھا؟ عمر. دروازہ کون تھا؟ عمر. حذیفہ بن الیمان کہتے ہیں سن لو، جب ہم نے حدیث بیان کیا تو عمر جیسے سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ دن ہے رات نہیں ہے، ایسے عمر فاروق کو بھی یقین ہو گیا کہ ہاں وہ دروازہ عمر ہی ہے. عمر نے سارے فتنوں کو دبا رکھا تھا. یہ بھی قسم کا فتنہ تھا نا، فتنہ تھا یہ، شرک کے اڈے. عمر فاروق کے حکم سے کہتے ہیں ہم لوگوں نے رات دن میں جا کر کے 13 قبریں کھودیں. عمر فاروق کی عقل، ان کا مشورہ. کتنی قبریں؟ سب ایک سائز کی ایک میدان میں 13 قبریں کھودیں. جب سارے لوگ سو گئے تو لے جا کر کے ایک قبر میں دفنا کر کے ساری قبریں برابر کر دیں. اب بابا کو ڈھونڈو، اب ڈھونڈو ایک کے بدلے کتنے بنانے پڑیں گے، تبھی بھی یقین نہیں. عمر فاروق نے یہ فتنہ بند کیا. اور جیسے عمر فاروق دنیا سے گئے، فتنے جو ہیں وہ عبداللہ بن سبا کے ذریعے سارے فتنے شروع ہو گئے، شرک کے اڈوں کی. آ رہی بات سمجھ میں نا؟ عمر فاروق نے یہ فتنہ. ایک چوتھا فتنہ اور یہ بھی کوئی آج کی بات نہیں ہے، امام عبداللہ ابن وہاب وغیرہ نے اپنے جامع کے اندر بھی نقل کیا. یہ چوتھا فتنہ عمر فاروق نے جو دبایا، عقائد کے متعلق، معاملات کے متعلق، حدیث کی حجیت کے متعلق، حدیث کے صحت اور ضعف کے معاملات کو چاروں طرف سے عمر نے اپنے ہر قسم کے فتنے کو انہوں نے دبایا. اسی لیے عمر فاروق جب تک تھے نہ کوئی فرقہ پیدا ہوا، نہ کوئی فتنہ آیا اور نہ کوئی بگاڑ پیدا ہوا. چوتھا فتنہ آپ حضرات جانتے ہیں، انا فتحنا لک فتحا، سورۃ الفتح میں صلح حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ، ابھی تذکرہ آ چکا ہے، نبی علیہ السلام نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھیجا، گئے وہاں عثمان بن عفان، تو آنے میں کافی تاخیر ہو گئی. مکے والوں کو راضی کرنے کے لیے بہت ٹائم لگ گیا. اتنے میں کسی شیطان نے افواہ اڑا دی کہ مسلمانوں اب ان کا انتظار نہ کرو، کفار مکہ نے ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، اب نہیں آنے والے. یہ خبر اتنی تیزی کے ساتھ عام ہو گئی، اتنی تیزی کے ساتھ عام ہو گئی کہ مت پوچھیں. نبی علیہ السلام کو بھی غصہ آیا، صحابہ کرام کو بھی غصہ آیا. ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے بیٹھ کر کے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 1400 صحابہ کرام کے سب سے آپ نے بیعت لیا. بیعت کس بات پر لیا؟ اگر یہ خبر سچی ہے کہ عثمان بن عفان کو کفار نے شہید کر دیا ہے تو جب تک عثمان بن عفان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے ہم لوگ واپس نہیں جائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیعت لیا
اور سارے لوگوں سے بیعت لے لیا تو آپ نے اپنا ایک ہاتھ نیچے رکھا اور دوسرا ہاتھ اوپر اٹھایا اور کہا اگر عثمان زندہ ہے تو یہ عثمان کہاں تھے، میرا عثمان بھی اس بات پر بیعت کر. اللہ اکبر، جس میں عثمان بن عفان کی بڑی فضیلت سمجھی گئی. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر آیت نازل کی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ راضی ہو گیا، اللہ اکبر، اللہ راضی ہو گیا ان لوگوں سے جن لوگوں نے درخت کے تحت الشجرہ، درخت کے نیچے بیٹھ کر کے نبی علیہ السلام سے بیعت کیا تھا. آئی بات سمجھ میں؟ کتنے صحابہ تھے؟ اللہ اکبر. جو فتنے پیدا ہوئے ان میں ایک فتنہ یہ بھی تھا، یہاں بات اشارہ کر دے رہے ہیں، جو فتنے پیدا ہوئے ان میں ایک فتنہ یہ بھی تھا کہ اللہ تعالی کسی چیز کو پہلے سے جانتا نہیں، نعوذ باللہ من ذالک. جب کوئی چیز ہو جاتی ہے تب اللہ جانتا ہے. نہیں سمجھے؟ پہلے سے یعنی کل کیا ہونے والا اللہ جانتا نہیں، کل جو ہو جائے گا پھر اللہ جانے گا. سمجھ گئے نا؟ اور یہ عقیدہ کیوں قائم کیا گیا؟ ان آیات کو ٹھکرانے کے لیے. مثال کے طور پر اللہ نے کیا اعلان کیا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں سے راضی ہو گیا، اور سارے مسلمان صحابہ تھے نا، ان تمام اصحاب رسول سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے رسول سے، اذ یبایعونک، جو آپ سے بیعت کر رہے تھے. اب ذرا بتائیں، جن سے اللہ راضی ہو جائے وہ کبھی مرتد ہو سکتے ہیں؟ اشارہ سمجھ گئے ہوں گے. جو لوگ کہتے ہیں سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، مشکل سے چند صحابہ باقی رہ گئے تھے، وہ کہتے ہیں اب حدیث مخالف پڑھی آیت تو کہہ رہے راضی ہو گئے، اللہ راضی ہے. اب وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اس وقت راضی تھا لیکن یہ لوگ بعد میں مرتد ہو گئے، اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ سب مرتد ہو جائیں گے. جس کو کہتے ہیں فر من المطر تحت قام تحت المیزاب. عربی کا مقولہ ہے فر من المطر تحت قام تحت المیزاب. ایک بیوقوف راستہ پکڑ کے جا رہا تھا، بارش ہونے لگی، چھوٹی چھوٹی بوندیں، تو بچنے کے لیے پرنالا جو تھا اس کے نیچے کھڑا ہو گیا، جس کو ہمارے اردو میں کہتے ہیں کہ کھجور کا ٹوٹا آسمان کا ٹوٹا کہاں اٹکا؟ کھجور میں. یہ ہے کہتے ہیں فر من المطر تحت قام تحت المیزاب. اللہ اکبر. اپنی بات کو رکھنے کے لیے کفریہ عقیدہ اللہ تعالی کے ساتھ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اگلے کو بھی جانتا ہے پچھلے کو بھی جانتا ہے. کیا عقیدہ قائم کیا؟ بدو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی بدو نہیں کہتے نا، ہاں بدو، یعنی بدو کا عقیدہ کہ اللہ تعالی کسی چیز کے ہونے سے پہلے نہیں جانتا، جب ہو جاتا ہے تب ایک کفریہ شرکی عقیدہ. لقد رضی اللہ رب العالمین نے اس درخت کے نیچے، اب قرآن میں تذکرہ کر دیا گیا نا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. تحت الشجرہ، درخت کے نیچے. کچھ لوگوں نے صحابہ کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آخری دور خلافت میں پتا چلا کچھ لوگ اپنے گھر کو، مسجد کو چھوڑ کر کے اس درخت کے نیچے آ کر کے بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ مجاور بن کے بیٹھ رہے ہیں اور آ کر کے عبادت کرتے ہیں. کیوں؟ ارے بھائی وہ درخت ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اب لوگوں نے تبرک حاصل کرنے کے لیے وہاں جانا شروع کیا. عمر فاروق کیا تھے؟ دروازہ تھے. راتوں رات اس درخت کو کٹا کر کے جڑیں تک اکھاڑ کر کے ایسی جگہ غائب کر دیا کہ آج تک اس کا پتہ ہی نہیں چلا، اور وہ فتنہ ختم ہوا.
تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے میرے دوستو؟ وہ ایک سدباب تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد چونکہ اگر آپ نے سنا فتنے دروازہ توڑ دیا گیا. کیسے توڑ دیا گیا؟ مجوسی آگ پرستوں کی سازش تھی جس کی بنا پر عمر فاروق شہید کیے گئے. شہید کیے گئے نا. مجوسی تھا جس نے خنجر مارا، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اسی لیے امیر المومنین عمر ابن الخطاب کو شہید المصلی کہا. کیا؟ ہاں مصلی، یہ منبر محراب، شہید المحراب کہا جاتا ہے. کیوں؟ محراب میں نماز پڑھا رہے تھے اور وہاں فجر کی نماز میں خنجر مارا، جس کی وجہ سے عمر فاروق شہید ہوئے. تو گویا کی دروازہ توڑ دیا. اور کس نے توڑا؟ کس کی سازش سے توڑا گیا؟ مجوسیوں کے سازش تھے. انہوں نے عمر فاروق شہید ہوئے اور فتنے کا دروازہ توڑ دیا گیا. ظالموں نے توڑ دیا. جب توڑ دیا تو ایک طرف تو مجوسی، دوسری طرف نصرانی، اور تیسری طرف کا بڑا فتنہ عبداللہ ابن سبا، یمن کا رہنے والا، خالص یہودی تھا، اپنے آپ کو مسلمان ثابت کیا، عبداللہ نام رکھا، مدینے میں آ کر آباد ہوا اور طرح طرح کے عقیدے کے متعلق اب فتنہ اس نے پھیلانا شروع کیا. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا، اس کو منع کیا، روکا، لیکن بات نہ آیا تو عثمان بن عفان نے اس کو مدینے سے شہر بدر کر دیا. عراق پہنچا، وہاں سے بھی نکالا گیا، مصر آیا. مصر جب پہنچا تو وہاں کی راہ اس کے لیے ہموار. کیوں؟ اس نے اب نئے نئے عقائد شروع کیے. یہ شروع کیا، ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول کا وصی کون تھا؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ. اب ایک فتنہ یہ قائم کیا. پھر اہل بیت کی فضیلت بیان کرنے کے لیے حضرت علی کی مستقل اس نے کیا کیا؟ سندیں گڑھنی شروع کی. کسی بھی محدثین کو وہ سندیں، صحابہ کرام کی جماعت زندہ تھی، اب اس نے کیا کیا؟ سندیں گڑھ گڑھ کر کے حدیث بیان کرنے شروع کی. وہ ایسی سندیں جو کذاب، مجہولین اور منکرین، یہ ساری سندیں اکٹھا کر کے اب وہ طرح طرح کی حدیثیں پڑھ کر کے گڑھ گڑھ کے بیان کرنے لگا. حضرت فاطمہ کی فضیلت، حضرت علی کی فضیلت، ان کی خلافت کی فضیلت، ان کی یہ بہت دنیا بھر کی ساری فضیلتیں گڑھنا شروع کر دیا. اب یہ فتنہ آگے چڑھتے بڑھتے بڑھتے آخرکار نتیجہ یہ نکلا کہ سیاسی اختلافات کو ہوا دینے کے لیے اس نے یہ کہا کہ عثمان بن عفان نے فلاں جگہ اتنا مال اپنے عزیز کو دے دیا، فلاں جگہ اتنا ہٹا کر کے اپنے قریبی کو گورنر بنا دیا. اب ایسے ایسے فتنے لا کر کے اس نے شروع کیا جس کی بنا پر ایک بڑا سا ہنگامہ کھڑا ہو گیا، اور سیاسی فتنہ ہو جانے کے بعد مدینہ طیبہ پر چڑھائی کر کے سارے بے دین بلوائیوں کو اکٹھا کیا، اور پھر آ کر کے عثمان بن عفان کی شہادت ہوئی. عثمان بن عفان کی شہادت کے بعد مزید فتنے بڑھتے بڑھتے اسی میں سارے باطل فرقے خارجی جو ہے اور فلاں جو ہے وہ پیدا ہو گئے. پھر آگے چل کے قدریہ، مرجیہ، ساری چیزیں. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ سارے فتنے جو پیدا ہوئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد سے شروع ہوئے. جب انہوں نے یہ شروع کیا، جیسے ابھی آپ نے سنا عبداللہ بن سبا نے کیا حدیثیں بگڑنی شروع کر دی، اب محدثین نے مزید ضرورت محسوس کی کہ تحقیق کر کے حدیثیں نقل کی جائیں. میدان میں اتر آئے صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس اور بہت سارے لوگ، اور یہاں تک کہ سند کا اعتبار کیا گیا. کوئی بھی حدیث بیان کرنے کے لیے آتا
تو صحابہ یا صحابہ کے شاگرد کہتے سمو لنا رجالنا رجالکم، تم نے کس سے حدیث سنی پہلے اس کا نام بتاؤ. سمو لنا رجالکم، اپنے پہلے تم نے کس سے حدیث سنی، کہاں سنی، کب سنی، اس کی پہلے نشاندہی کرو، پھر اس کے بعد ہم تمہاری بات سنیں گے. اسی لیے ایک شخص آیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے، اللہ کے رسول نے یہ کہا، اللہ کے رسول نے یہ کہا، اللہ کے رسول نے سب کچھ بیان کرنا شروع کیا. حضرت عبداللہ بن عباس سنتے ہی نہیں بالکل. اس نے کہا میں حدیث سناتا ہوں آپ سن نہیں رہے. کہا کہ ہم لوگ اب ایسی حدیث نہیں سنتے، پہلے حدیث بتاؤ تم نے کس سے سنا، کہاں سنا. اللہ اکبر. اب نکیل لگانا شروع کر دیا اور وہاں چاروں طرف سے چور دروازے بند کر دیے گئے. یہاں تک کہ اللہ اکبر ایک شخص حدیث سنا رہا تھا مسجد نبوی کے اندر، ایسا ہے اور ایسا ہے، جس نے سورۃ البقرہ سورۃ الفاتحہ پڑھی اس کو اتنا ثواب، سورۃ البقرہ پڑھی اتنا ثواب، اور آل عمران پڑھی اتنا ثواب. خوب فضیلت سنا. ایک صحابی رسول وہاں گزر رہے تھے، ایک صاحب وہاں گزر رہے تھے. یہ حدیث بڑی عالی شان، آج تک کسی نے حدیث نہیں سنی تھی. ایسی حدیث کس سے سنا؟ یہ حدیث میں نے فلاں جگہ سے سنی ہے. چلو وہاں گئے. یہ حدیث ہاں میں نے بیان کی. کس سے سنا؟ ہم نے فلاں سے سنا. تم نے کس سے سنا؟ ارے تو فلاں جگہ ہے بھائی. پھر 10 دن کا سفر تھا کہ وہاں پہنچے. یہ حدیث آپ نے؟ ہاں میں نے حدیث بیان کی ہے، بڑی عالی شان حدیث ہے. کس سے سنا؟ وہ فلاں جگہ ایک صاحب ان سے سنا. وہاں پہنچ گئے. بھائی حدیث آپ نے بیان کی؟ ہاں ہاں الحمدللہ میں نے بیان کیا ہے. پوری حدیث سنا دی. کہا کس سے؟ وہ فلاں جگہ سے. فلاں جگہ کرتے کرتے کہتے ہیں کہ فلاں جگہ گیا. حدیث بھائی فلاں نام کے یہاں عالم ہے، فلاں جگہ بیٹھتے ہیں. وہاں گئے تو بڑی بھیڑ بھاڑ لگی ہوئی ہے، بڑی بھیڑ بھاڑ لگی ہوئی ہے. یہ حدیث آپ نے بیان کیا، بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، بڑے عالی شان. ہاں آپ نے کہا ہاں میں نے بیان کیا. آپ نے کس سے سنا؟ میں نے کسی سے نہیں سنا. کسی سے نہیں سنا؟ نہیں کسی سے نہیں سنا. پھر کیسے حدیث بن گئی؟ میں نے دیکھا لوگ قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دیے تھے تو میں نے گڑھا تاکہ لوگ قرآن کی تلاوت کرنے لگے. رغبت دلانے کے لیے ہم نے یہ فضیلت حدیث والی حدیث گڑھی. دیکھا آپ نے؟ اس طرح سے تحقیق کیے اور چاروں طرف سے راستہ انہوں نے بند کر دیا. اسی پر آج اکتفا کرتے ہیں. ممکن ہے جو سوال ہو کچھ ساتھیوں کا، وہ سوال انشاءاللہ اس کے بعد مجلس برخاست، اور باقی جو ہے کل انشاءاللہ.